بشیرن نورپور کی دھوبن کے نام سے مشہور تھی۔ یہ عورت نہایت ایماندار اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی، کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کرتی۔ اگر کسی کی جیب سے اسے پیسے ملتے تو فوراً انہیں مالک تک پہنچاتی۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے نورپور کے تمام لوگ اسی سے کپڑے دھلواتے، یہاں تک کہ بادشاہ، وزیر اور شہر کے قاضی کے کپڑے بھی بشیرن دھوبن ہی دھوتی تھی۔ صاف ستھرے بے داغ کپڑے دیکھ کر سب کا دل خوش ہو جاتا۔ ایک دن بشیرن کو شیروانی کی جیب سے ایک انگوٹھی ملی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، ایسی چکا چوند انگوٹھی، اس میں قیمتی ہیرا لگا ہوا تھا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جلدی سے شیروانی کی نشانی دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ وزیر اکبر علی کی شیروانی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ جیسے ہی کپڑے سوکھیں گے وہ سب سے پہلے اکبر علی کے کپڑے اس انگوٹھی سمیت واپس کر کے آئے گی۔ انگوٹھی کو دوپٹے کے پلو میں باندھ کر وہ گھر کی طرف چل دی۔ بشیرن گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی اکلوتی بیٹی کو تیز بخار ہے۔ اسی وقت دوڑ کر اسے کھلا پلا کر دعا دی، پھر ماتھے پر پٹی رکھ کر بخار کم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر تھکن سے چور ہو کر بیٹی کے سرانے ہی سو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا آدھی رات ہو گئی۔ بیٹی کی فکر میں انگوٹھی کی جانب اس کا ذہن ہٹ گیا اور وہ بھول گئی۔ ادھر محل میں بادشاہ سلامت کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ محل کا ہر شخص فکر مند تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ بادشاہ سلامت کے والد کی واحد نشانی تھی۔ بادشاہ نے کونا کونا چھان لیا لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ وزیر اکبر علی بھی دوسرے خادموں کی طرح چہرے پر فکر مندی سجائے انگوٹھی کی تلاش میں مصروف تھا۔ ادھر بشیرن دھوبن اپنی بچی کی طبیعت کی وجہ سے بے حد فکر مند تھی۔ اسی پریشانی میں وہ کپڑے دھونے بھی نہ گئی۔ 3 دن کی تلاش کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جس کو بھی وہ انگوٹھی ملے یا ڈھونڈ کر لائے، اسے 1000 سونے کی اشرفیاں دی جائیں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی نورپور کا ہر شخص انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ لاؤ بیگم، میری شیروانی جو میں 3 دن پہلے دربار میں پہن کر گیا تھا۔ وزیر اکبر علی کسی خیال سے خوش ہوتے ہوئے بولا، وہ تو میں نے کمرے میں کھونٹی سے پر لٹکا دی تھی۔ وزیر کی بیگم یہ کہہ کر شیروانی لینے چلی گئی۔ ارے یہاں سے شیروانی کہاں گئی؟ وزیر کی بیگم کی چیخ ہی نکل گئی۔ وزیر اکبر علی دوڑتا ہوا آیا۔ یہ کیا کر دیا؟ شیروانی کہاں گم کر دی؟ اکبر علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اسی دوران وزیر کی بہن آ گئی اور وزیر اکبر علی سے بولی، بھائی وہ تو میں نے دھوبن کو پرسوں ہی دھونے کے لیے دی تھی۔ یہ سن کر اکبر علی کی آواز حلق میں گھٹ گئی، کیونکہ بادشاہ کی انگوٹھی چرانے کا ماجرا اس کے علاوہ صرف اس کی بیوی کو معلوم تھا، اور چونکہ بہن اس بات سے بے خبر تھی لہذا اس نے نہ بتانے میں ہی عافیت جانی۔ بہن کے جاتے ہی اکبر غصے اور پریشانی سے ہاتھ ملنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نورپور کی دھوبن بہت ایماندار ہے۔ اگر اس نے اعلان سن کر وہ انگوٹھی دربار میں بادشاہ سلامت کو پیش کر دی تو بادشاہ میری گردن اڑا دے گا، کیونکہ یہ انگوٹھی وزیر اکبر علی کی شیروانی سے برآمد ہوئی تھی، اور یہ بات دھوبن سچ سچ بتا دے گی۔ اکبر علی جانتا تھا کہ بادشاہ سلامت کی یوں انگوٹھی ان کے والد کی نشانی ہے، اور یہ انہیں جان سے زیادہ عزیز ہے، لہذا اسے پانے کے لیے بادشاہ بڑے سے بڑا انعام دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ انعام کی لالچ میں اور بادشاہ کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے اکبر علی نے یہ انگوٹھی چرائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سب تدبیریں الٹی ہو جائیں گی۔ پوری رات وزیر اکبر علی مختلف منصوبے بناتا رہا۔ آخر ایک منصوبہ اسے بہتر لگا کہ دھوبن کو جھوٹا ثابت کر کے اسی پر چوری کا الزام لگا دیا جائے تو وہ یقیناً بچ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بشیرن دھوبن کی بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ صبح ہوتے ہی اسے طبیب کے پاس لے کر پہنچی۔ ارے جسے بادشاہ کی انگوٹھی مل جائے گی اس کے تو باغ ہی جاگ جائیں گے، نہ جانے نورپور کا وہ کون خوش قسمت انسان ہوگا۔ قریب بیٹھی عورتوں کی گفتگو سن کر دھوبن چونکی اور اسے وزیر اکبر علی کی وہ انگوٹھی یاد آ گئی۔ انہی عورتوں سے دھوبن کو بادشاہ کی انگوٹھی کی ساری بات پتہ چل گئی۔
دعا لینے کے بعد وہ جلدی جلدی گھر پہنچی، دوپٹے کا آنچل کھول کر انگوٹھی دیکھی اور وزیر اکبر علی کی اس حرکت کو سنتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔ وزیر اکبر علی نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی بہن کو دوسرے گاؤں بھجوا دیا تاکہ وہ اس کا راز نہ جان سکے۔ ادھر دوبن سیدھی بادشاہ سلامت کے دربار پہنچی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وزیر اکبر علی اس وقت دربار میں ہوگا۔ بادشاہ سلامت نور پور کی دوبن دربار میں آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ خادم خاص نے آ کر بادشاہ سلامت سے اجازت چاہی۔ دربار میں دوبن کا نام سن کر وزیر سٹپٹا گیا۔ اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت نے دوبن کو دربار میں پیش کرنے کی اجازت دی۔ کہو بشیرن کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت نے دوبن کو دربار میں مخاطب کیا۔ عالیجا گستاخی معاف، میں آپ سے نہیں وزیر اکبر علی سے ملنے آئی ہوں، ان کی ایک امانت لوٹانی ہے۔ دوبن نے نہایت آزادانہ انداز میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی یہ شیروانی اور یہ انگوٹھی واپس کرنا چاہوں گی جو ان کی شیروانی کی جیب سے نکلی تھی۔ دوبن نے دونوں چیزیں بادشاہ سلامت کے آگے کر دی۔ بادشاہ اپنی انگوٹھی دوبن کے ہاتھ میں دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر وزیر اکبر علی کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ میری انگوٹھی نہیں، یہ تو بادشاہ سلامت کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ یقیناً تم نے ہی چرائی تھی اور اب مجھ پر تہمت لگانے آ گئی۔ وزیر نے نہایت مکاری سے دوبن پر الزام لگایا۔ بادشاہ سلامت دوبن کو دیکھنے لگے۔ دوبن کو وزیر اکبر علی سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن وہ بھی نہایت سمجھدار تھی۔ فوراً عرض کی، حالیجہ اگر میں یہ انگوٹھی چراتی تو پھر یہاں واپس کرنے کیوں آتی؟ یہ تو مجھے اکبر علی کی شیروانی کی جیب سے ملی ہے اور مجھ غریب کا مال سے کیا تعلق جو میں یہاں آ کر چیزیں چراؤں؟ بادشاہ سلامت، یہ دوبن جھوٹ بول رہی ہے اور سراسر بہتان لگا رہی ہے۔ وزیر اکبر علی اتنے کڑوے سچ کو سن کر چیخ پڑا۔ سچ پوچھیں تو دربار میں سب کو دوبن کے سچ پر یقین تھا اور بادشاہ سلامت کو بھی دوبن کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری بیگم نے یہ شیروانی پرسوں دلہن دی تھی اور اس انگوٹھی کو غائب ہوئے آج چوتھا دن ہے۔ اگر انگوٹھی میری شیروانی میں سے نکلی ہوتی تو یہ اسی وقت لے کر آتی کہ دوبن جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے دل میں کھوٹ ہے جبھی اتنے دن تک انگوٹھی اپنے پاس رکھے رہی۔ وزیر اکبر علی نے پینترا بدلا۔ دوبن نے اپنی بیٹی کی طبیعت کی ساری رودات بادشاہ سلامت کو سنا دی اور اس نے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ شیروانی علی اکبر کی بیوی نے نہیں بلکہ اس کی بہن نے مجھے لا کر دی تھی۔ دوبن کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے وزیر کی بہن اور طبیب کو دربار میں طلب کیا گیا۔ طبیب تو آ گیا لیکن وزیر کی بہن نہ آ سکی۔ طبیب نے دوبن کی بیٹی کی بیماری کی تصدیق کر دی اور سچی گواہی دے دی۔ ادھر وزیر کی بہن کو معصوم کے ذریعے عدالت میں لایا گیا۔ وزیر کی بہن اپنے بھائی کی عیاری سے واقف نہیں تھی، اس لیے اس نے سچ بات کی اور جو دوبن کے حق میں تھی۔ یوں علی اکبر کے جھوٹ اور چوری کا پول کھل گیا اور بادشاہ نے علی اکبر کو عہدے سے فارغ کر دیا اور 10 سال قید بمشقت کی سزا دی اور دوبن کو 1000 اشرفیاں انعام کے طور پر ادا کی گئیں اور اس کی ایمانداری پر اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا اور مزید انعام و اکرام سے نوازا گیا۔